ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ مظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا، ویری گڈ مارننگ۔ مظہر صاحب، یہ جو سچویشن ہے آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ ایک طرح سے شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور اب تو سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کو پروٹیکشن دے گا اور پھر وہ دوبارہ مارچ کے لیے لوگوں کو کال دیں گے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کا، آپ کو یہ دوسرا جو ان کا مارچ ہے یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ پہلی چیز یہ کہ وہ مارچ پر کیوں انسسٹ کر رہے ہیں؟ احتجاج کے تو سیاسی جماعتیں اور سیاسی تحریکوں میں بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو مارچ کی پہلی چیز تو یہ کہ مجھے ابھی تک ان کی یہ منطق نہیں سمجھ میں آئی کہ اسمبلیوں سے استعفے کی، یا آپ کو یاد ہوگا 2014 میں بھی استعفے دیے تھے پھر واپس چلے گئے تھے اس میں۔ میرے خیال میں ان کو سیاسی طور پہ اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ کسی گورنمنٹ کو امپورٹڈ کہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں۔ پارلیمنٹ میں اندر سے رہ کے بھی تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا اعتراض حکومت پہ ہے، پارلیمنٹ پہ نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو سینٹ بھی ہوتی ہے۔ سر اس کے اندر ایک اور چکر بھی ہے نا کہ جب آپ حکومت میں تھے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان چوروں کے ساتھ لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، لیکن جب آپ حکومت میں تھے اور یہ اپوزیشن میں تب بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو اپنی حکمت عملی پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اندر رہ کر حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ بنا سکتے ہیں، اور پارلیمنٹ سے باہر رہ کے بھی احتجاج کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ سپریم کورٹ پہ مسلسل کیوں ڈیپینڈنٹ ہیں؟ اگر لانگ مارچ نہیں ہے تو احتجاج کے اور طریقے بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ ملک بھر میں احتجاج کیے جاتے ہیں، پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ان کے بہت سے طریقے جو ہے آپ اگر کہیں تو ماضی میں تو لوگ خود گرفتاریاں دیا کرتے تھے۔ ایم آر ڈی کی تحریک میں ہم نے دیکھا لوگ خود آگے بڑھ کے گرفتاری دیتے تھے، اور کتنی گرفتاری آپ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر آپ کے فالوورز لاکھوں میں ہیں اور 20-25 ہزار لوگ بھی گرفتار ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی حکومت کی کیپیسٹی اتنی ہوتی ہے۔ لیکن اور طریقے جس طریقے سے میں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں رہ کے یہ حکومت کبھی بھی کسی وقت بھی ڈاماڈول ہو سکتی ہے، اتحادی کسی وقت بھی نکل سکتے ہیں، تو کسی بھی لمحے اب اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آج آپ یہ شور کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہے وہ زبردستی لگا دیے گئے، راجہ ریاض صاحب پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر کل کل وہاں آپ کی اتنی تگڑی اپوزیشن بیٹھی ہوتی تو یہ ممکن نہیں تھا۔ سر اور چیئرمین نیب کا معاملہ بھی سر پہ ہے۔ اب چیئرمین نیب اور آپ چیئرمین نیب کا معاملہ بھی دیکھ لیں، یہ جو ایکٹنگ چیئرمین ہیں جاوید اقبال صاحب، یہ کب سے ایکٹنگ ہیں؟ آپ نے عمران خان کیا اس وقت ایک نیا چیئرمین نہیں لا سکتے تھے؟ یہ 2 الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں، ان کی سیٹس کب سے ویکنٹ پڑی ہوئی؟ کیا عمران خان صاحب اس وقت اپنے دور میں 2 ممبران نہیں لا سکتے تھے؟ تو پہلے اپنی غلطیوں کو اسس کریں کہ آپ نے ایک بڑی بنیادی غلطیاں کر لی ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ پھر ان کو اس چیز کو میرا خیال ہے پارٹی میں کھل کر بات ہونی چاہیے، اور ابھی بھی پارٹی میں 2 رائے ہیں قومی اسمبلی میں جانے اور نہ جانے۔ کل ہم نے فواد چودھری صاحب کو سنا بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بالکل جا کے قومی اسمبلی میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ جی آپ بتائیں کہ کون سی ڈیٹ میں آپ ڈیزالو کریں گے۔ انہوں نے کہا جس اسمبلی سے آپ ڈیزالو کر دیں تو ہم جا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ کہ یہ ڈیمانڈ آپ اسمبلی میں بیٹھ کر کریں نا۔ چیز یہ کہ آپ اس اسمبلی کے اندر آپ کا تو ابھی 1 سال باقی تھا نا۔ 1 سال باقی تھا تو آپ ابھی کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ کہیں یہ حکومت امپورٹڈ ہے، غلط ہے، اس حکومت کو ہٹانے کے لیے آپ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر رہ کے آپ احتجاج کریں۔ آخر سینٹ میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اچھا سر، اسی امپورٹڈ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں نا سینٹ میں۔ اچھا سر، ایک نقطے پہ آپ ذرا بات کر لیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ابھی موجود ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑے دعوے وعدے اور ساری چیزیں کی تھی، لیکن یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان لے کے آ گئے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں، ہر گزرتا لمحہ پریشانی لے کے سامنے آ رہا ہے۔ اس حکومت کے چیلنجز کا یہ کس طرح سے سامنا کر پائے گی؟ یہ کیا کوئی وے آؤٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے لیے؟ دیکھیے یہ میں پہلے دن سے میری یہ ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک بالکل غیر منطقی تھی، اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اس سے ڈیموکریٹک پروسیس کو نقصان ہوا ہے، اس سے سیاسی عمل کو نقصان ہوا ہے۔ یہ پچھلی حکومت اگر اپنا ٹینیور پورا کر لیتی تو یہ سارا بوجھ جو آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، پھر آپ کل آپ یہ کہہ رہے تھے نا 7 مارچ 2022 کی صورتحال دیکھ لیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی گراف نیچے ہو رہا تھا،
और अदम एतमाद की तहरीक के बाद उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर चला गया। अब जिस चीज़ को मरियम नवाज साहिबा जो है वो गन का टोकरा कहती थी, तो वो टोकरा आपने अपने सर पे क्यों ले लिया? आपके बकौल अगर वो गन का टोकरा था तो फिर उन्हीं के सुपुर्द रहने देती ना। तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त हुकूमत है वो एक ऐसी दलदल में फंस गई है कि जिससे निकलना उसे मुश्किल हो रहा है, और इमरान खान को वो सारी चीज़ें जो है उनके हक में जा रही हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो क्राइसिस हो। लेकिन जो उनसे इमरान खान से अब से गलती है कि वो देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ आके खड़ी हो, वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला दे। सबसे बड़ी कुव्वत किसी भी सियासी जमात और लीडर के पास अवामी कुव्वत होती है, और वो उस कुव्वत पे रिलाय करता है, ये नहीं रिलाय करता कि कौन उसके साथ आके खड़ा हो। जब आपके पास एक अवाम की ताकत होती है तो फिर ला मुहाला जो भी इदारे हैं जो भी हैं वो खुद आके खड़े होते हैं। लेकिन अगर आप उस कुव्वत पे इन्हिसार करने के बजाय आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे, उनके साथ आके खड़ी हो जाए, तो मेरा ख्याल है आप अपने आप को सियासी तौर पे कमज़ोर कर लेते हैं। अच्छा, ये मतलब ये बताइएगा, क्योंकि अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आने वाला बजट है वो है, और इसी बजट पे फिर रिलाय करता है इनकी आने वाली इलेक्शन कैंपेन्स, क्योंकि अभी तक वी आर इवन नॉट क्लियर कि क्या इस बजट के बाद ये असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी या ये फिर भी रुकने का सोचेंगे। क्योंकि देखें ना, 3-4 पार्टियों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई हुई है, और उसके बाद हमने देखा है कि जी जो आपने वही बात की, जो बर्डन उस पिछली हुकूमत का था वो इनके सर पर आ गया। अब इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अगर इसको चलाएंगे तो महंगाई का और जैसे बोझ लोगों पर डालेंगे तो फिर आगे इलेक्शन कैंपेन में लोगों को क्या बेचेंगे। देखिए, इनके सामने इनके नुक्ते नज़र से कि अगर हम अभी कुछ टफ फैसले कर लेते हैं तो अगले 6 महीने 7 महीने में हम इस पोजीशन में होंगे कि लोगों को रिलीफ दे। आम तौर पे जो भी हुकूमतें होती हैं जो अपना 5 साल टेन्योर पूरा करती हैं, हमारे यहाँ तो बहुत कम ही 2 ही हुकूमतें रही हैं जिन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा किया है, लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो आखिरी साल होता है उसमें आम तौर पे वो बजट, आखिरी बजट जो होता है उसमें रिलीफ देते हैं लोगों को, ताकि वो अगले इलेक्शन के लिए उनके लिए कोई ग्राउंड बन सके। और यही नुक्ता नज़र गालिबन इस हुकूमत का भी है कि ये चाह रहे हैं कि जो अगला बजट अगले साल जो है वो लोगों को मेजर रिलीफ दे दें, और ताकि उनको इलेक्शन में फ़ायदा हो जाए। लेकिन क्राइसिस इतना डीप है, माशी सूरत हाल इतनी ख़राब है इसमें कि इसमें आपको बड़े फैसले अगर करेंगे तो अगर आपने डॉलर कुछ नीचे आ भी गया, कुछ पॉइंट्स नीचे आ भी गया, तो आप कर्जों तले इतने दब चुके हैं कि आपको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती इस हुकूमत और इनके जमातों से यही हुई कि उन्होंने एक प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया। उस प्रोसेस के जरिए उन्होंने उस हुकूमत का खात्मा कर दिया। अगर वो अगले साल तक ये हुकूमत जाती तो कम से कम ये इस पोजीशन में होते कि ये कहते कि जी इनको पूरा 5 साल मिला, लेकिन इन्होंने मुल्क के मसाइल हल नहीं किए। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे।